السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں محمد پیر بخش حشمتی آپ تمامی دوستوں کے بیچ آج پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ مخاطب ہوں اور یہ ویڈیو میں نے بنایا ہے جس میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کے مسائل کیا ہیں۔ نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر کسی نمازی کے آگے سے گزر جائے تو اس سے نمازی کے نماز میں کچھ فرق پڑتا ہے یا نہیں، نمازی کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی، اور ساتھ ہی ساتھ نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو کیا گناہ ملتا ہے، کتنی بڑی سزا ہوتی ہے، یہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ حضرات اس ویڈیو میں مکمل طور پہ سن سکتے ہیں۔ نمازی کے آگے سے گزرنے کے تعلق سے کیا مسائل ہیں، ان کے احکام کیا ہیں، اس ویڈیو میں آپ سب کچھ سننے کو پا جائیں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر واقعی میں آپ کے من میں یہ سوالات ہوتے ہیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا ہے، یا کوئی شخص اگر کسی نمازی کے آگے سے گزر جائے تو کیا اس نمازی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے یا نہیں ٹوٹتی، اور گزرنے والے کو گناہ کیا ملتا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ سنیں گے۔ مگر میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو بنا اسکپ کیے ہوئے پوری شروع سے لے کے آخر تک ضرور دیکھیں، اور یہ بھی گزارش ہے کہ اس طرح کی اگر تمام ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر دیں۔ تو دوستو، نمازی کے آگے سے گزرنے کے مسائل کیا ہیں، بغور سماعت کریں۔ نمازی کے آگے سے چاہے آدمی گزر جائے یا کوئی جانور گزر جائے، دونوں صورتوں میں نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی، یعنی اس نمازی کی نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی، نماز ٹوٹتی نہیں ہے، باطل نہیں ہوتی، بلکہ اس کی نماز درست رہتی ہے، صحیح رہتی ہے۔ ہاں، یہ ضرور بات ہے کہ گزرنے والا بہت سخت گنہگار ہوتا ہے، گزرنے والا بہت بڑا گنہگار ہوتا ہے، اس کو بہت بڑا گناہ ملتا ہے جو انسان کسی نمازی کے آگے سے گزرتا ہے۔ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا جانتا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے میں کتنا بڑا گناہ ہے، تو جانتے ہو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اسے معلوم ہوتا کہ کتنا بڑا گناہ ہے تو 100 برس تک کھڑا رہنے، 100 برس تک کھڑے رہنے، بلکہ زمین میں دھس جانے کو اچھا سمجھتا اس کے گناہ سے جو اس نمازی کے آگے سے گزرنے پہ اس کو ملنے والا ہے۔ تو دوستو، پتہ یہ چلا، اس سے معلوم یہ ہوا کہ بہت بڑا گناہ ہے کسی نمازی کے آگے سے گزرنے میں، لہٰذا کبھی بھی کسی بھی نمازی کے آگے سے ہمیں گزرنا نہیں چاہیے۔ تو دوستو، اور سنیں، اگر میدان میں نمازی کے سامنے سے کہیں میدان میں نمازی کوئی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے سامنے سے 3 گز چھوڑ کر آگے سے گزرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، گزر سکتے ہیں، نکل سکتے ہیں، لیکن گھر میں یا مسجد میں ایسا نہیں کر سکتے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جان لیں کہ نمازی کے آگے سے اگر کوئی سترا ہو، یعنی کوئی آڑ ہو، تو اس سترا کے پیچھے سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، گزرا جا سکتا ہے۔ دوستو، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ سترا کہتے کسے ہیں اور سترا کس چیز کا ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں، سترا کے معنی ہوتے ہیں ایسی کوئی چیز جس سے آڑ کیا جا سکے، نمازی کے سامنے ایسی کوئی چیز اگر رکھ دی جائے تو اس چیز کے آگے سے گزر جانے میں کوئی حرج نہیں، کوئی خرابی نہیں، یعنی اس کو گناہ کوئی بھی کچھ بھی نہیں ملے گا۔ سترا کہ شرائط یہ ہے کہ 1 ہاتھ اونچا ہونا چاہیے، ہاتھ یہاں سے لے کے یہاں تک ہوتا ہے، اتنا اونچائی کم سے کم ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ 1 انگل کے برابر اس کی موٹائی ہونی چاہیے، موٹا ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ 3 ہاتھ اونچا ہو، 3 ہاتھ زیادہ سے زیادہ اونچا، اور کم سے کم 1 ہاتھ اونچا، اور اگر موٹا پن کی کوئی بات ہو تو موٹا کم سے کم 1 انگل کا ہو، اس سے بھی زیادہ اگر موٹا کوئی چیز اگر رکھ دی جائے تو ایسی صورت میں وہ چیز سترا اگر بن گئی تو اس سترے کے آگے سے نکل جانے میں کوئی بھی خرابی نہیں آئے گی، یعنی اس گزرنے والے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، سترا جو ہونا چاہیے، مسئلہ ہے کہ سترا داہنی بھوں کے سامنے گاڑنا افضل ہے۔ یہ جو نمازی کی داہنی بھوں ہوتی ہے، اس داہنی بھوں کے سامنے جو ہے سترا رکھنا چاہیے، جو بھی رکھے۔ تو اس طرح سے ہر چیز جو بھی 1 ہاتھ اونچی اور 1 انگل موٹی ہو، اس چیز کا سترا بنایا جا سکتا ہے۔ اب چاہے وہ کرسی ہو یا کسی بھی انسان کو بھی کھڑا کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی چیز، اسٹول ہے، یعنی کوئی بھی چیز مطلب سمجھ لیجئے کہ رکھ کر کے اس کے آگے سے نکل سکتے ہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ درخت، جانور، آدمی وغیرہ کا بھی سترا ہو سکتا ہے، درخت کا بھی سترا آڑ بنایا جا سکتا ہے، جانور کا بھی، آدمی کا بھی۔ امام کا سترا مقتدی کے لیے بھی سترا ہوتا ہے، یعنی اگر امام نے اپنے سامنے کوئی سترا لگا لیا ہے تو پھر وہی مطلب امام کا سترا مقتدی کے لیے بھی کافی ہے۔ ہر مقتدی کو اپنے سامنے سترا لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر امام کے سامنے سترا لگا ہوا ہے تو وہ سترا تمام مقتدیوں کے لیے بھی کافی ہے، مقتدیوں کے لیے علیحدہ سترے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر مسجد میں بھی مقتدی کے آگے سے گزرا جائے،
جبکہ امام کے آگے سے نہ ہو تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے، امام نے اپنے سامنے سترہ لگا رکھا ہے تو ان مقتدیوں کے آگے سے گزر جانے میں کوئی خرابی نہیں ہوتی ہے، نکلا جا سکتا ہے. نمازی اپنے آگے سے گزرنے والے کو اگر روکنا چاہے، یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر نمازی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی آدمی اس کے آگے سے گزرنا چاہتا ہے تو وہ نمازی اسے نماز کی حالت میں روک بھی سکتا ہے، منع بھی کر سکتا ہے، مگر اس کے شرائط کیا ہیں، کس طرح سے وہ روکے. نمازی اپنے آگے سے گزرنے والے کو اگر روکنا چاہے تو سبحان اللہ کہے یا زور سے قرات کرنے لگے. مثال کے طور پہ سلو آواز میں الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا تھا تو بلند آواز سے پڑھ دے گا، تو اس سے بھی اس کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ نماز میں ہے. تو اس کے سامنے سے گزرنے والے کو جب پتہ چل جائے گا کہ میرے سامنے یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں وہ ان کے آگے سے گزرنے کی کوشش نہیں کرے گا. زور سے قرات کرنے لگے یا ہاتھ سے اشارہ کر دے، ایسا ہاتھ سے بھی اشارہ کر کے اسے روک سکتا ہے، نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی دوستو. لیکن بار بار ایسا نہ کرے کیونکہ عمل کثیر ہونے کی صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے. تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ سترہ کے تعلق سے آپ نے مکمل طور پہ جان لیا اور یہ بھی جانا کہ نمازی کے آگے سے کوئی اگر گزر جائے تو اس سے نمازی کے نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی. ہاں گزرنے والا بہت بڑا گنہگار ضرور ہو جاتا ہے، لہٰذا کبھی بھی کسی بھی نمازی کے آگے گزرنے کی کوشش نہ کریں. تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. ساتھ ہی ساتھ